بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال الله تعالى في سورة الأنفال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم کہ ایمان والے ایسے ہوتے ہیں کہ جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اور جب اللہ کی آیتیں ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان جو ہے بڑھ جاتا ہے. اسی طرح آگے فرمایا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر جو ہے توکل کرتے ہیں. تو ایمان کو یا ایمان میں اضافہ کرنے والے وہ کون سے اعمال ہیں؟ ایک عظیم قصہ پہلے سناتا ہوں آپ کو، جو کہ صحیح المسلم میں ہے اور حدیث نمبر 6966 ہے 6966. سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ کہنے لگے کہ نفق حنظلہ، کہ حنظلہ منافق ہو گیا. تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے جب یہ سنا تو انہوں نے کہا سبحان اللہ، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ تو اس نے کہا کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتے ہیں تو جب وہ جنت کا ذکر کرتے ہیں، جہنم کا ذکر کرتے ہیں، ہمیں اس طرح لگتا ہے جیسے ہم سامنے جنت اور جہنم کو دیکھ رہے ہیں. لیکن جب ہم ان کے پاس سے واپس اپنے گھر میں آ جاتے ہیں، بیوی بچوں میں مشغول ہو جاتے ہیں، کھیتی باڑی میں مشغول ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ ہماری کیفیت نہیں رہتی. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا کہ یہ تو کیفیت میرے ساتھ بھی اس طرح ہوتی ہے. اللہ کی قسم کر کہنے لگے یہ تو کیفیت میرے ساتھ بھی ہوتی ہے. چلیں ایسا کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں، بات کرتے ہیں. تو دونوں جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور یہ ماجرا بیان کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، کہ اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کے اٹھاتے ہیں کہ جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جان ہے، کہ اگر تم ہمیشہ اسی کیفیت میں رہو، یہی تمہاری کیفیت رہے کہ جس طرح میرے پاس ہوتے ہو، جس طرح کیفیت ہوتی ہے، اور جب گھر جاتے ہو تو پھر جو ہے تمہارے بستروں پر فرشتے ہیں اور فرشتے تمہارے راستوں میں تمہارے ساتھ مسافہ کریں. سبحان اللہ. تو یہ کیفیت رہنی ایک یعنی ہر وقت رہنی، یہ بہت مشکل. آپ لوگ یہاں بیٹھے ہیں، ابھی آپ کی جو کیفیت ہے یہ ایمان بڑھا ہوا ہے. یاد رکھیں ایمان کم ہوتا ہے اور ایمان بڑھتا ہے. بعض ہمارے جو کیا کہیں مذاہب ہیں، ان میں سے ایک مذہب وہ ہے کہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ ایمان بڑھتا اور گھٹتا نہیں ہے. بڑھتا ہے اور گھٹتا ہے بھائی. ابھی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ، عمر رضی اللہ تعالیٰ یا صحابہ کرام، ہمارا اور ان کا ایمان ایک ہے؟ نہیں. ان کے تو اللہ تعالیٰ نے جو ان کو رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ ان کو سرٹیفکیٹ دے دیا جنت کا. تو ہر بندے کا ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے. اور گھٹتا بڑھتا کب ہے؟ کہ جب انسان اس طرح محفلوں میں بیٹھتا ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ کا ذکر سنتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت سنتا ہے، ٹھیک ہے پیارے بھائیو، نوافل نماز پڑھتا ہے، تو اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے. پھر جب وہ انسان ہے کبھی دنیا اس میں چلا جاتا ہے یا اگر کوئی گناہ ہوتا ہے تو اس کا ایمان جو ہے وہ گھٹتا ہے. اسی طرح پیارے بھائیو آگے چلتے ہیں. انسان کو دیکھیے، انسان کو اللہ تعالیٰ کی یہ جو چیزیں بنائی ہوئی ہیں، مثلا آسمان ہے، ان کے بارے میں فکر کرنی چاہیے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے بنایا. سورۃ غاشیہ میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کہ کیا وہ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے کیسے بنائے گئے، کتنے بڑا جانور ہے. اسی طرح آگے فرمایا کہ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، آسمان، اتنا بڑا آسمان دیکھیں. اپنے ایک گھر بنانا ہو کتنی اس کے نیچے بیم اور جناب بہت کرنا پڑتا ہے. ایک چھوٹا سا ایک کمرہ گھر بنانا ہو، لیکن ایک آسمان بغیر ستون کے کھڑا ہے، اور کتنے ہزاروں سال، کتنی لاکھوں سال سے آسمان بنائے ہوئے. تو یہ چیزیں ہمیں ہمارے ایمان میں اضافہ کرتی ہیں. آگے فرمایا وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور یہ پہاڑ کس طرح کھڑے کیے. آپ کو پتہ ہے پہلے یہ زمین ہلتی تھی، انسان اوپر وہ چل یعنی ٹھہر نہیں سکتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو جو ہے اس کے اوپر پہاڑوں کو جو ہے وہ جما دیا، جس سے یہ زمین ہلنا بند ہوگی. آگے فرمایا وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، ہم نے زمین کس طرح بچھائی. دیکھیے آپ زمین کتنی بڑی زمین ہے. اسی طرح پیارے بھائیو بخاری اور مسلم میں ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جعل اللہ رحمت 100 جزء، کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کے 100 حصے کیے. اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے. فَأَمْسَكَ عِنْدَهُ 99، ان میں سے 99 اپنے پاس رکھے. 99 جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھے ہیں اور ایک حصہ دنیا میں نازل کیے. سبحان اللہ. اور یہی وجہ ہے کہ جو ہے وہ
اور قیامت والے دن جو باقی جو 99 حصے ہیں وہ ان حضرات یا ان خوش قسمت کے نصیب میں آئے گی، اللہ تعالیٰ ان کو دو گے جن کی زندگی یہ توحید پر گزری ہوگی۔ اس لیے میں عموماً بھائیوں لوگ اللہ کے لیے میں کہتا ہوں کہ توحید پر زندگی گزاریے، توحید کو سمجھیے کہ توحید بہت اسلام کا بہت اہم عمل ہے۔ 99 ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ دے گا۔ اسی طرح پیارے بھائی اور ایک حصہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا، جس کی وجہ سے ہم دیکھیں اپنے بچوں کو پیار کرتے ہیں۔ جانور جو ہے شیر ہے کتنا اپنے بچوں کو کرتا ہے، یہ اس ایک حصے کی جو کیا نام ہے حصہ جو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے رحمت کا، اس وجہ سے ہم ایک دوسرے کو پیار کرتے ہیں۔ اسی طرح پیارے بھائی آگے انہوں نے فرمایا کہ جو ہے ایمان میں اضافے کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر یہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ رعد آیت نمبر 28 میں کیا فرمایا؟ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، وہ لوگ جو ایمان لائے ان کے دل اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اطمینان حاصل کرتے ہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک دلوں کو کیا ہوتی ہے؟ اطمینان کس سے ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے اٹھتے بیٹھتے میں کہتا ہوں اس کے لیے ذکر کے لیے کوئی خاص وقت نہیں ہے، ذکر کے لیے کوئی وضو کی ضرورت نہیں ہے، ذکر کے لیے کوئی خاص جگہ نہیں ہے۔ اٹھتے بیٹھتے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ بڑے عظیم کلمے ہیں۔ کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بخاری و مسلم کی روایت ہے، دو کلمے ایسے اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور وہ کلمے زبان پر کتنے ہلکے ہیں، کتنا 1-2 سیکنڈ لگتے ہیں، لیکن ان کا اجر کتنے ہیں، اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے۔ اسی طرح جو ہے سبحان اللہ وبحمدہ، اسی طرح لا حول ولا قوت الا باللہ، اسی طرح اور بھی جو اذکار ہیں صبح و شام کے اذکار یہ پڑھا کریں میرے بھائی۔ اسی طرح جو ہے وہ انسان جب کسی علم سیکھنے کے لیے کسی راستے پہ نکلتا ہے اس کے لیے کتنی خوشخبری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ بہ الی طریق الجنہ، کہ جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے جایا کے لیے بھائی اس مسجد میں ابھی دیکھ کر ڈاکٹر صاحب آتے ہیں ماشاءاللہ، نہیں لوگ بیٹھتے، کتنے آدمی ہوتے ہیں؟ 20-25 آدمی یہی ہوتے ہیں۔ باقی بھی مساجد میں میں دیکھتا ہوں دروس ہو رہے ہیں، کوئی نہیں لوگ آتے۔ بہت بڑا فائدہ ہے بھائی، میں اس دن بتایا تھا کہ اگر انسان کسی جگہ علم حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے، پہلے تو اس حدیث کے روح سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنت کے راستے میں ہے، ایک تو یہ، دوسرا یہ ہے کہ جب وہ کسی جگہ پہ بیٹھتا ہے 10-15 منٹ 20 منٹ بیٹھ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ذکر سنتا ہے، درس سنتا ہے، تو اس کو مکمل ایک حج کا ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح پیارے بھائیوں ایمان کو اضافے میں کرنے کے لیے ایک یہ بھی ہے کہ انسان جو ہے وہ کیا کرے، فرائض کی پابندی کرے، جو فرض نمازیں ہیں کم از کم یہ پڑھے، اس کے ساتھ فرض اگر حج ہے وہ کرے۔ بہت سارے لوگوں کے پاس پیسے ہیں حج نہیں کرتے، اسی طرح چلے جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص باوجود پیسے کے استطاعت کے حج نہیں کیا، یہودی ہو کر مرے، عیسائی ہو کر مرے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ کتنے پیسے ہیں، لوگ یقین کریں۔ اس لیے اس طرح زکوٰۃ، بہت سارے لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے، پیسے اتنے نکل جائیں گے اور پھر اس سے زیادہ نکل جاتے ہیں۔ زکوٰۃ مال کو پاک کر دیتی ہے۔ تو یہ فرائض کے ساتھ جو ہے اس کے ساتھ انسان کو نوافل کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، جو نفل عبادت ہے۔ مثلا یہ سنتے ہیں پہلے ہیں بات کی، بہت سارے لوگ ہمارے جو عربوں کو دیکھ کر انہوں نے بھی چھوڑ دی، وہ کہتے ہیں جی آپ ہمارے پیچھے ڈنڈے لے کر کھڑے ہوتے ہیں، یہ سنتے پہلے بھی پڑھو، یہ 4 سنتے ہیں اور 4 پر اس کے بعد 4 سنتے ہیں۔ فائدہ ہے بھائی اگر وہ نہیں پڑھتے۔ پہلی بات یہ ہے کہ بہت سارے عرب، میں خود گھر جا کر پڑھتا ہوں، وہ گھر جا کر پڑھتے ہیں، اور گھر میں پڑھنا افضل ہے بھائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا تجعلوا بیوتکم قبورا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، گھر میں جا کر پڑھیں گے، ابھی جا کر پڑھیں گے، ہو سکتا ہے آپ کی بیوی ہے، بچے ہیں، وہ شاید غافل ہیں، گھر میں غفلت ہے نا، ہر چیز گھر میں موجود ہے، تو جب آپ پڑھیں گے تو ان کو بھی یاد آ جائے گا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وما یزال عبدی یتقرب علیہ بالنوافل حتی احبہ، کہ نوافل کے ذریعے انسان اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا رہتا ہے، قریب ہوتا رہتا ہے، پھر اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ پھر وہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتے ہیں۔ کتنا فائدہ ہے؟ 2 فائدے ہو گئے۔ تیسرا فائدہ قیامت کے دن ہوگا، جب اعمال پیش ہوں گے،
بلکہ یہاں قیامت والے دن نہیں، جب چونکہ نماز کے بارے میں سب سے پہلے پوچھا جائے گا، اللہ تعالیٰ ہر بندے کو فردن فردن بلائے گا، آ جاؤ بھائی، نماز کتنی ہے، 50 سال زندگی ہے آپ یا 60 سال زندگی ہے، 10 سال نماز نہیں ہے، کیا کریں گے انسان؟ اللہ تعالیٰ بہت غفور بھی ہے، غفار بھی ہے میرے بھائیو۔ دیکھیں وہ اللہ تعالیٰ پھر پوچھے گا فرشتوں سے، انظروا لعبدی هل فی تطوع، اس بندے کے دیکھو کوئی نوافل ہیں، کوئی سنتے ہیں، تاکہ میں اس کی فرائض میں جو کمی تھی اس کی پوری کر دوں۔ اور اگر نوافل بھی نہیں ہوں گے، اس لیے تحیت المسجد ہے، تحیت الوضو ہے، تہجد کی نماز ہے، اسی طرح جنازہ کی نماز ہے، اسی طرح جتنے بھی اور جو جتنے بھی فرض نمازیں اس سے پہلے کی سنتے ہیں، اس کی بعد کی سنتے ہیں، پڑھنی چاہیے۔ کبھی اگر رہ جائیں تو کوئی اتنا وہ نہیں ہے، یہ نہیں ابھی آپ سمجھ لیں کہ نہیں بھائی وہ فرض ہی ہیں، اگر کبھی رہ بھی جاتی ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح پھر بھائی دعا جو ہے یہ بھی ایمان میں اضافے کی ہے کہ انسان دعا سے اللہ تعالیٰ کے قریب بھی ہوتا ہے، اور دعا ویسے بھی میں نے آپ اس دن بھی بتایا کہ الدعا ہو العبادہ، دعا ہی اصل میں جو ہے عبادت ہے۔ تو انسان کو جو ہے وہ ایمان کے اضافے کے لیے ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اسی طرح انہوں نے سورت نحل آیت نمبر غالباً 96 ہے یا 97 ہے، اس میں کیا فرمایا، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، کہ جو شخص بھی ہے، مرد ہے یا عورت ہے، وہ کیا کرتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، ٹھیک ہے، شرط یہ ہے وهو مؤمن، تو ہم اس کی دنیا کی زندگی کو اچھا بنا دیتے ہیں، یہ ایک ہے۔ اور آگے کیا فرمایا، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور آگے اس کو جنت ہے۔ دو فائدے ہیں، دیکھیں نیک اعمال کے دو فائدے اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کیے۔ ایک تو یہ کہ اس کی زندگی میں سکون آ جاتا ہے، یقین کریں آپ دیکھیں ذرا، آپ نے نمازوں کی پابندی ہے، اور قرآن کریم ہر روز بھائیو ایک صفحے میں، پتہ ہے کہ ابھی آپ دیکھ لیں ایک صفحے میں صرف 2 منٹ لگتے ہیں ایک صفحے میں، اور جب نماز پڑھیں، 5 نماز آدمی پڑھتا ہے، عموماً یہ ہوتا ہے یار کون وضو کرے گا قرآن شریف پڑھنے کی، ہر نماز کے ساتھ صرف ایک صفحہ پڑھ لیں گے، کدھر چلا جائے گا، اور ہر نیکی کے بدلے، ہر حرف کے بدلے ایک نیکی ہے۔ تو انسان جو ہے یہ جو ہے اس طرح نیک اعمال کرتا ہے تو ایک تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہو جاتا ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ جو ہے اس سے وہ محبت کرتے ہیں۔ اور بھی اسی طرح بہت ساری باتیں ہیں، نیک اعمال سے جو ہے وہ بہت ساری چیزیں ملتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، یا اللہ جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ ہم میں سے جن کے اولاد نہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نیک و صالح اولاد عطا فرما، جن کی اولاد ہے ان کو نیک و صالح بنا دے، جن کی کوئی روزی کا مسئلہ ہے، میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا قرآن کی یہ آیت بڑے بھائی یقین کرو کئی لوگوں کو جاب ملی ہے، کئی لوگوں کی شادی ہوئی ہے۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، سورۃ قصص آیت نمبر 24۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس کچھ نہیں تھا، ہر چیز ان کو مل گئی، بیوی بھی مل گئی، جاب بھی مل گئی، گھر بھی مل گیا، کھانا بھی مل گیا، کھانا پکانے والی مل گئی۔ تو اگر ان کو مل سکتا ہے تو ہم بھی اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، ہم توحید پر ہیں، اگر ہم بھی یہ آیت اس میں نماز میں پڑھیں گے، تشہد میں پڑھیں گے، سجدوں میں پڑھیں گے تو لازم ملے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا، بارک اللہ فیک۔